دوستو ویسے ایک کہاوت مشہور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ کہاوت حقیقت کا روپ تب دھار لیتی ہے جب عبد الملک کے زمانے خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں قاتلین امام حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ و رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان 3 قاتلین امام حسین کے انجام کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے میں سب سے آگے تھے۔ نمبر 1، ابن سعد کا قتل۔ مختار نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جس کے قتل کرنے سے تمام مومنین و ملائکہ بھی خوش ہوں گے۔ حیثم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر بن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے اس نے کہا مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشیں ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر بیٹھا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشی نہیں ہوا تھا؟ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا باپ کا سر امام حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین علیہ السلام کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ دوسرے نمبر پر وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام علی مقام علیہ السلام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا، اس کا نام تھا خولی بن یزید۔ مختار نے اپنے کوتوال کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کے سیر کے لیے نکلا تھا، راستے میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلا دیا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔ تیسرے نمبر پر شمر ہے۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذی الجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کاوا دیتا رہا اور جب ضربی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا۔
جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا، شمر ذی الجوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں بڑا گاؤں تھا جہاں کوتوال چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کی خط اور اس کے پتے کو دیکھا تو پوچھا، یہ شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا، بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف غالباً مختار کی وجہ سے ہے، تم اس سے مرعوب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرتے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا ریچھ ہوں گے، مگر آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھوپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے چھوڑ دیا۔ لہذا ثابت ہوا کہ ظلم کا بدلہ ظلم ہے، ظالم کی حمایت بھی ظلم ہے، جبکہ محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامانی نجات دنیاوی و اخروی ہے۔ تو دوستو یہ تھے قاتلین امام حسین کے انجام۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے قاتلین امام حسین کا انجام بہت برا ہوا۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔